بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے آخر جو جنت میں جائے گا وہ ایک شخص ہوگا جو چلے گا پھر اوندا گرے گا اور جہنم کی آگ اس کو جلاتی رہے گی۔ جب دوزخ سے پار ہو جائے گا تو پیٹھ موڑ کر اس کو دیکھے گا اور کہے گا، بڑی برکت والا ہے وہ صاحب جس نے نجات دی مجھ کو تجھ سے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا کہ ویسا کسی کو نہیں دیا، نہ اگلوں میں نہ پچھلوں میں۔ پھر اس کو ایک درخت دکھائی دے گا، وہ کہے گا، اے رب مجھ کو نزدیک کر دے اس درخت سے، میں اس کے نیچے سایہ میں رہوں اور اس کا پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو اور سوال کرے گا؟ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب، اور عہد کرے گا کہ پھر میں کوئی سوال نہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول کرے گا، اس لیے کہ وہ ایسی نعمت کو دیکھے گا جس پر اس سے صبر نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسان بے صبرا ہے، وہ جب تکلیف میں مبتلا ہو اور عیش کی بات دیکھے تو بے اختیار اس کی خواہش کرتا ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کر دے گا، وہ اس کے سایہ میں رہے گا اور وہاں کا پانی پیے گا۔ پھر اس کو ایک درخت دکھلائی دے گا جو اس سے بھی اچھا ہوگا، وہ کہے گا، اے پروردگار مجھ کو اس درخت کے نزدیک پہنچا دے تاکہ میں اس کا پانی پیوں اور میں اور کچھ سوال نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے عہد نہیں کیا تھا کہ میں پھر سوال نہ کروں گا، اور جو میں تجھے اس درخت تک پہنچا دوں تو پھر تو اور سوال کرے گا؟ وہ اقرار کرے گا کہ نہیں، پھر میں اور کچھ سوال نہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو معذور رکھے گا، اس لیے کہ اس کو صبر نہیں اس نعمت پر جو دیکھتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے نزدیک کر دے گا، وہ اس کے سائے میں رہے گا اور وہاں کا پانی پیے گا۔ پھر اس کو ایک درخت دکھائی دے گا جو جنت کے دروازے پر ہوگا، اور وہ پہلے کے دونوں درختوں سے بہتر ہوگا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب مجھ کو اس درخت کے پاس پہنچا دے تاکہ میں اس کے سائے تلے رہوں اور وہاں کا پانی پیوں، اب میں اور کچھ سوال نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، کیا تو اقرار نہیں کر چکا تھا کہ اب میں اور کچھ سوال نہ کروں گا؟ وہ کہے گا، بے شک میں اقرار کر چکا تھا، لیکن اب میرا یہ سوال پورا کر دے، پھر میں اور کچھ سوال نہ کروں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو معذور رکھے گا، اس لیے کہ وہ دیکھے گا ان نعمتوں کو جن پر صبر نہیں کر سکتا۔ آخر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے پاس کر دے گا۔ جب وہ اس درخت کے پاس جائے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا اور کہے گا، اے میرے رب مجھ کو جنت کے اندر پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، تیرے سوال کو کون سی چیز تمام کرے گی؟ یعنی تیری خواہش کب موقوف ہوگی، اور یہ بار بار سوال کرنا کیوں کر بند ہوگا؟ بھلا تو اس پر راضی ہے کہ میں تجھے ساری دنیا کے برابر دوں اور اتنا ہی اور دوں؟ وہ کہے گا، اے میرے رب تو مجھ سے ٹھٹھا کرتا ہے سارے جہان کا مالک ہو کر۔ پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگے اور لوگوں سے کہا، تم پوچھتے نہیں مجھ سے میں کیوں ہنستا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا، کیوں ہنستے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح اس حدیث کو بیان کر کے ہنسے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ کیوں ہنستے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین کے ہنسنے سے میں بھی ہنستا ہوں۔ جب وہ بندہ یہ کہے گا کہ تو مجھ سے ٹھٹھا کرتا ہے سارے جہان کا مالک ہو کر، پروردگار ہنس دے گا اس کی نادانی اور بے وقوفی پر، اور فرمائے گا، میں ٹھٹھا نہیں کرتا، ٹھٹھا اور مذاق میرے لائق نہیں، وہ بندوں کے لائق ہے، بلکہ میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔